یوم قادسیہ۔ یوم قادسیہ جنگ کا چوتھا دن۔ قادسیہ کے میدان میں آج جنگ کا چوتھا دن ہے۔ اسے یوم قادسیہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کن دن ہے۔ مسلمانوں نے اس دن صبح اس حال میں کی کہ صبح ہونے سے قبل ہی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ مسلمان پورے زور اور شور سے لڑائی کر رہے تھے کہ قیقاع بن عمر اپنی فوجوں سے کہتے ہیں، میرے شیر دل ساتھیوں، آج فتح اس کی ہوگی جو حملے میں پہل کرے گا اور ہمت کر کے صبر و ثبات کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ اللہ کی نصرت صبر کے ساتھ ہی نصیب ہوتی ہے۔ تمام سردار اپنے اپنے قبائل میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے ہماری قوم، آج کا دن بہادری اور شجاعت کی آزمائش کا دن ہے۔ دیکھنا کہیں یہ آتش پرست ایرانی موت کو گلے لگانے میں تم پر بازی نہ لے جائیں۔ اس روز ایرانی فوج کے سپہ سالار رستم نے 3 دن کی جنگ کا جائزہ لینے کے بعد جنگ کا طریقہ یکسر تبدیل کر دیا۔ رستم نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے سپاہی انفرادی جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں، نہ اجتماعی جنگ میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دے سک رہے ہیں۔ اس کے ہاتھی بھی بیکار ثابت ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنی خوبصورت حکمت عملی سے بے حد بہادری کے ساتھ ہاتھیوں کا مقابلہ کیا۔ ہاتھیوں کا الٹے منہ بھاگنا اور اپنے ہی فوجیوں کو کچلنا بے حد خطرناک ثابت ہوا۔ لشکر اسلامی نے فیصلہ کیا کہ پوری قوت کے ساتھ یکبارگی دھاوا بولا جائے۔ مسلمانوں نے حسب دستور اور حسب سابق انفرادی مقابلوں کے لیے دشمن کو دعوت دی اور ان کو للکارا۔ مسلمان دشمن کو بلا رہے ہیں، ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ مگر دشمن کا کوئی بھی سپاہی مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رستم نے اپنے فوجیوں کی اس طرح صف بندی کی ہے کہ اس نے اپنی فوج کی 13 صفیں ترتیب دی ہیں۔ مسلم فوج دشمن پر یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بیتاب نظر آتی ہے، اور قیقاع بن عمر کی شجاعت تو اس جنگ میں اپنے عروج پر تھی۔ دستور تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 تکبیریں کہہ کر لشکر کو تیار کرتے تھے، پھر 4تھی تکبیر کہتے تو لڑائی شروع ہوتی، مگر قیقاع بن عمر نے سیدنا سعد کی طرف سے تکبیریں سنے بغیر ہی اپنے بہادروں کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اصولی طور پر یہ ضابطے کی خلاف ورزی تھی۔ کمانڈر کی اجازت کے بغیر ہی حملہ کر دینا مناسب نہ تھا، مگر سعد نے قیقاع بن عمر کے اس اقدام کو جائز قرار دے دیا۔ وہ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے قیقاع کی کامیابی کے لیے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے دستور کے مطابق 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو ساری فوج لڑائی کے لیے تیار ہو گئی۔ دشمن کی 13 صفوں کے مقابلے میں مسلم فوج کی صرف 3 صفیں ہیں۔ پہلی صف میں تیر انداز کھڑے ہیں، ان کے پیچھے گھوڑ سوار، اور تیسری صف میں پیدل فوجی ہیں۔ ابھی صبح کی روشنی نہیں ہوئی ہے کہ شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے سارا دن جاری رہتی ہے۔ مورخین کے مطابق سوائے تلواروں کی جھنکار کے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی، اسی لیے اس رات کا نام لیلۃ الحریر رکھا۔ حریر کے معنی ہے جھنجھناہٹ اور گھر گھراہٹ کی۔ یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں تلواروں کے ٹکرانے کی آواز کے سوا کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لیلۃ حریر اور یوم القادسیہ میں مسلمانوں کے 2500 مجاہدین جام شہادت نوش کرتے ہیں، جبکہ ایرانی مجوسیوں کے 10,000 کافر جہنم رسید ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں جنگجو
ہونے کے بعد ایرانیوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے قائدین اپنے اپنے دستوں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں، انہیں دشمنوں پر حملوں کی تلقین کر رہے ہیں، اور وہ اپنے فوجیوں سے بسا اوقات مختصر سا خطاب بھی کرتے ہیں، اپنے زرعی اقوال سے نواز رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں مجاہدو، استقامت کا مظاہرہ کرو، کامیابی تمہاری منتظر ہے۔ اب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے سناٹے میں اپنے رب سے رجوع کیا تھا۔ وہ پوری رات اپنے رب کے حضور التجائیں کرتے رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ آج معرکہ قادسیہ کا چوتھا اور آخری دن تھا۔ قیقاع بن عمر نے صبح سویرے بلند آواز سے مجاہدین سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے کہا کہ ساتھیوں، مجاہدوں، بہادروں، اٹھو اور دشمن پر فوری حملہ کر دو۔ جس پر فوری حملہ ہوگا شکست اس کا مقدر ہوگی۔ میدان جنگ میں صبر سے کام لینا، دیکھنا کہیں بے صبری نہ کرنا۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت صبر اور ہمت سے کام لیتے ہیں انہی کو مدد ملتی ہے۔ وہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی ایک آیت سے استدلال کر رہے تھے۔ مسلم مجاہدین دشمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے صبح سویرے ہی ایرانی فوج پر یلغار کر دی۔ قیقاع بن عمر کے علاوہ عرب زعما بھی مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھار رہے تھے۔ مسلمان دشمن کی طرف بڑھ رہے ہیں، قیقاع بن عمر ان کو مسلسل جوش دلا رہے ہیں، وہ خود بھی دشمن سے لڑ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے مثال بنے ہوئے ہیں۔ دشمن ایک دن اور ایک رات مسلسل جنگ کرنے کی وجہ سے تھک چکا ہے۔ ہر چند کے مسلمان سپاہی بھی تھکے ہوئے ہیں، مگر ان کا یہ تجربہ ہے کہ اگر وہ دشمن کے درمیانی حصے میں رخ نہ ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو فتح ان کی ہوگی۔ قیقاع اپنے بہادر نوجوانوں کو ساتھ لے کر مسلسل لڑ رہے ہیں۔ وقت کی رفتار تھم چکی ہے، مگر مجاہدین کے قدم تھمتے نظر نہیں آتے۔ دوپہر ہونے کو ہے، مسلمان سپاہی رستم کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آ چکی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں اور التجائیں قبول ہو چکی ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ بندوں کی اپنے خاص لشکروں سے مدد فرمائی ہے۔ اچانک بڑی تند و تیز آندھی چلنا شروع ہوتی ہے۔ رستم ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر فوج کی کمان کر رہا ہے۔ اس کے تخت پر ایک بڑا سائبان ہے۔ آندھی کی شدت سے سائبان اڑ کر دور نہر عتیق میں جا گرتا ہے۔ چاروں طرف گرد و غبار چھا جاتا ہے۔ دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ رستم کا یہ سائبان اڑ سکتا ہے، اسے تو بہت مضبوط بنایا گیا تھا۔ ان کے اوزان خطا ہو رہے ہیں۔